مدینہ بالکل خاموش تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے تھے، لیکن ایک شخص جاگ رہا تھا۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ تھے عمر ابن الخطاب، ایک عظیم لیڈر، لیکن دل میں صرف ذمہ داری۔ وہ اکثر رات کو شہر کے جائزہ لیتے تھے تاکہ دیکھ سکیں کہ ان کی رعایا میں کوئی بھوکا یا پریشان تو نہیں۔ اس رات بھی وہ تنہا چل رہے تھے۔ چاندنی ان کے ساتھ تھی اور خاموشی ان کا ساتھی۔ اچانک ان کی نظر دور ایک چھوٹی سی روشنی پر پڑی۔ شہر کے باہر ایک تنہا خیمہ، یہاں کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ جب وہ قریب گئے، انہیں بچوں کے رونے کی آواز سنائی دی۔ ان کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ دھیرے سے بولے، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اندر سے ایک تھکی ہوئی عورت کی آواز آئی، وعلیکم السلام، آ جائیے۔ عمر اندر گئے اور جو منظر انہوں نے دیکھا وہ دل توڑ دینے والا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے زور زور سے رو رہے تھے اور ان کی ماں آگ کے پاس بیٹھی انہیں چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر نے نرمی سے پوچھا، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے اداس لہجے میں کہا، بھوکے ہیں۔ عمر نے دیگچی کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا پکا رہی ہو؟ عورت نے نظر جھکا کر کہا، کچھ بھی نہیں، اس میں صرف پانی اور پتھر ہے۔ میں بچوں کو دھوکہ دے رہی ہوں تاکہ وہ سمجھیں کھانا پک رہا ہے اور روتے روتے سو جائیں۔ یہ سن کر عمر کا دل کانپ اٹھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر عمر نے پوچھا، تم مدد کیوں نہیں لیتی؟ عورت نے غصے اور درد میں کہا، عمر کہاں ہے؟ کیا اسے ہماری حالت کا پتہ ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کریں گے۔ یہ الفاظ سیدھے عمر کے دل پر لگے، لیکن انہوں نے اپنی پہچان ظاہر نہیں کی۔ وہ ترنت کھڑے ہوئے اور بولے، تم یہیں رکو۔ وہ دوڑتے ہوئے بیت المال گئے اور وہاں سے آتے کھجور اور تیل لے کر آئے۔ ایک ساتھی نے کہا، میں اٹھا لیتا ہوں، لیکن عمر نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ پھر انہوں نے خود وہ بھاری بورا اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور جلدی سے واپس اس خیمے کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے خود کھانا بنانا شروع کیا۔ آگ جلائی، دیگچی رکھی اور خود جھک کر آگ کو پھونک مارتے رہے، یہاں تک کہ دھواں ان کی داڑھی سے گزرنے لگا، مگر وہ رکے نہیں۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ دھیرے دھیرے رونا رک گیا، بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور کچھ ہی دیر میں وہ ہنسنے لگے۔ عمر دور بیٹھ کر یہ سب دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن دل میں سکون۔ وہ وہاں سے ترنت نہیں گئے، جب تک بچے آرام سے سو نہیں گئے، وہ وہیں بیٹھے رہے۔ جاتے وقت انہوں نے عورت سے کہا، کل عمر کے پاس آنا، تم مجھے وہاں پاؤ گی۔ اگلی صبح وہ عورت عمر کے دربار میں گئی مدد لینے کے لیے، لیکن جیسے ہی اس نے عمر کو دیکھا وہ حیران رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو رات کو اس کے خیمے میں آیا تھا۔ وہ شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگی، لیکن عمر نے اسے روکا اور کہا، معافی مت مانگو، غلطی میری تھی، میں نے تمہاری خبر نہیں لی۔ یہی ہوتا ہے اصل لیڈر، جو حکومت نہیں ذمہ داری سمجھتا ہے۔